السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معزز احباب گرامی، ماہ سفر ختم ہوا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو اس سے پہلے گزر چکا وہ ماہ محرم تھا۔ تو جب ہم ان مہینوں کی مناسبت سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو کبھی ہمیں افسوس ہی افسوس ملتا ہے اور کبھی ہمیں خوشی خوشی نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کو لینا اور سمجھنا ہے، کیونکہ مسلمان کا مطلب یہ ہے، مسلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو قبول کرے۔ تو یہ ایک بڑا سیدھا اور سادہ سا مسئلہ ہے کہ انسان جب اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی جگہ پہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، ہر بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، عمل کرنا بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، نتیجہ اسی کے حق میں آتا ہے۔ اب آج کے یہ لمحات جو ابھی ایک دو دنوں کے بعد نظر آنے والے ہیں کہ ہم بھرپور طور پہ مہینے کی آمد کے ساتھ ساتھ خوشیوں کا اظہار کریں گے اور دیکھیں گے، لیکن ایک سادہ سی بات میں ایک آیات کی روشنی میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ وہ مسئلہ ہے جسے سمجھنے کے بغیر ہم
مسلمان ہی مکمل نہیں بن سکتے، اور یہ مسئلہ ہے رسالت والا۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رسالت کا ذکر کیا ہے، اور وہ کس کے حق میں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جہاں سے ہم لوگ آپ کو بطور نعمت تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے خوشیوں کا ایک خود ساختہ پروگرام لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور باور کرانے کی کوشش کریں گے۔ ان دو آیات کی روشنی میں آپ کو مسئلہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ سب سے پہلے نمبر پہ ابھی یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 164 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ ہمارے بھی لوگوں کے اوپر احسانات ہوتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کے مطابق، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ پاک جس چیز کو بطور احسان ہمیں بتلا رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی عظیم چیز ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ جی کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ہم نے ان کے اندر ان کی جانوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، یعنی ایک انسان کو پیغمبر بنا دیا۔ ہم نے اپنا پیغام، اپنی رسالت اس کو دے کر کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ پیغمبر کیا کرتا ہے، اس رسول کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کے کیا کیا کام ذمے لگائے گئے ہیں، اب سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ایک آیت کے اندر بہت سارے مسائل کا حل رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام تو اس پیغمبر اور رسول کا یہ ہے کہ وہ ان پر اس کی آیتیں پیش کرتا ہے، پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے، ان کی تلاوت فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو ہر قسم کی یہ جو دنیوی علائشیں اور خرابیاں ہیں، عقائد کی ہوں، نظریات کی ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ضمن میں ہوں، یہ بت پرستی والا سلسلہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر قسم کی کوتاہیوں سے انہیں پاک صاف کرتا ہے، کیونکہ نبی کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی معلم ہوتا ہے، جب کوئی سیکھنے والا اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کرے۔ لہذا پیغمبر تو سب سے بڑا مصلح ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا معلم ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، میں سکھانے والا ہوں۔ لہذا یہ آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، پہلے وہ ضلالت میں تھے اور بالکل واضح ترین گمراہی۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی ضمن میں خود اللہ کے رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میں جتنے بھی کام کر رہا ہوں اور مجھے رسالت کا یہ منصب ملا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا اس کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام ملتا ہے، اور یہ باقاعدہ سے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ابراہیم نے باقاعدہ سے یہ دعا کی تھی۔ کیا دعا؟ آپ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بہت بڑا کام کیا، وہاں جو دعائیں آپ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں ایک دعا ہمارے عقبے میں انہوں نے کی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابو ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی ان کی دعا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ جی ان کے اندر ایک رسول بھیجیے جو انہی میں سے آئے، کسی دوسرے علاقے سے نہیں، انہی کی زبان سے اور انہی کے رشتہ داروں میں سے، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر
تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. بالکل وہی باتیں لیکن ترتیب میں فرق ہے. یہاں تزکیہ کا لفظ بعد میں آیا ہے، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو بطور احسان ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے تو وہاں تزکیہ کا ذکر پہلے ہے. تلاوت قرآن کے بعد، قرآن مجید کے بعد تزکیہ، یہاں تزکیہ بعد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا نہیں پتا تھا، ہم نے اس ترتیب کو بدلا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرے، تیری نشانیاں، تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے بتلائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بعد میں ترتیب میں تھا کہ ان کا تزکیہ نفس کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ تزکیہ پہلے ہوگا تو کتاب و حکمت کی تعلیم اثر کرے گی. اگر تزکیہ ہی نہیں ہوا، تربیت ہی نہیں ہوئی، خرابیاں دل سے نکلی ہی نہیں ہیں، تو پھر قرآن و حدیث سناتے رہو، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ترتیب کی حکمت کہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو اس کو نتیجے کا، انجام کا پتہ نہیں ہوتا. لہذا آپ نے یہ دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ساتھ ہی کہا انک انت العزیز الحکیم، اللہ جی آپ ہی غالب حکمت والے ہیں، ہر بات کی حکمت آپ جانتے ہیں اور زور سارا آپ کے پاس ہے. ہماری تو التجا ہے، ہماری تو دعا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، مرضی تو آپ کی چلے گی. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی فرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے، وہ ہماری آیتیں تمہیں تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اب یہ ساری باتیں، آیت ایک ہے اور باتیں تو کافی زیادہ ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں پر، یعنی ہمارے اوپر، شروع سے لے کے آخر تک، قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آنے ہیں ان کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک بہت بڑا احسان ہے. اور احسان کی قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل و جان سے قبول کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ایک رسول ان کے اندر بھیجا ہے، انہی میں سے آیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا، رسول مانا، بہت کچھ مانا، لیکن آپ کی ذات کو نہیں سمجھ پائے. حالانکہ سادہ سی بات ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چلیں گے، کوئی اس کے اندر الجھن والی بات نہیں ہے، مشکل بات کوئی نہیں ہے. لیکن جب ذہن اپنا بنا لیں گے پھر یہ بات بہت مشکل ہو جائے گی. زندگی گزر گئی، 70 سال، 60 سال، 50 سال، اس سے زیادہ، اس سے کم، یہ ہم نے زندگی گزار لی، آج تک اپنے نبی کی پہچان نہیں ہو سکی کہ ہمارا نبی انسان تھا یا کوئی کسی دوسری مخلوق میں سے تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. سب انبیاء کے ماننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ کس جنس سے ہیں. اگر نہیں پتا چلا تو آج تک مسلمانوں کو پتا نہیں چلا کہ ہمارا پیغمبر کون سی جنس سے ہے. اور اکثریت، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اکثریت اس بات سے بے خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنس میں سے ہیں. حالانکہ اللہ کے قرآن نے تو کوئی بات باقی نہیں رکھی. اللہ نے تو واضح فرما دیا کہ ہم نے من انفسہم، ان کے نفوس میں سے، ان کی جانوں میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے. یہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، تزکیہ نفس اور قرآن و سنت کی تعلیم. اب دیکھیں کوئی بات رہ نہیں جاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آنے والا کون، اللہ تعالیٰ کی وحی ہم تک پہنچانے والا کون، اور ہمارا تزکیہ نفس کرنے والا، ہمارے پاس قرآن کی تلاوت پیش کرنے والا اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا، یہ مکمل دین ہے. اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. کیونکہ جب ہمیں پیغام مل گیا، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اب اس کے بعد آپ کی بتائی ہوئی باتیں، آپ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید، اس کی تلاوت اور اس کے بعد اس کی تفسیر حدیث رسول کی شکل میں
اب یہ قرآن و حدیث کے علم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی ہماری اصل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری اصل ہے اسی سے ہم بے خبر ہیں، باقی ساری باتوں کا علم ہے، پوری دنیا کے علوم فنون ہم جانتے ہیں، اگر نہیں سمجھ آتی تو صرف اپنے دین کی سمجھ نہیں آتی، قرآن کی سمجھ نہیں آتی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو ہفتے کے بعد ایک رسمی کاروائی، ہفتے کے بعد جمعے والے دن تھوڑے وقت کے لیے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری حق ادائیگی ہو رہی ہے۔ او بھائی، ہمیشہ کے لیے اگر مستقل آپ کو آرام چاہیے، مستقل فائدہ چاہیے، تو مستقل طور پہ ہی اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آرام ہم ہمیشہ ہمیشہ چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے، اور یہ جناب ایک وقتی کیفیت، چند لمحات کے لیے، اس کے بعد کدھر ہے جی دین، کدھر ہے قرآن، کدھر ہے حدیث، کدھر ہے ہمارا عمل، کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بھائی جب مستقل طور پہ ہے ہی ہمارے لیے یہ، تو پھر عارضی چیز کو بہت کچھ سمجھنا اور حقیقت کو بھلا دینا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیت، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر کا، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا، رسول ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بطور احسان ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب ذرا بات پھر دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ایک ہیں آپ محمد بن عبداللہ کی صورت میں، ایک آپ کی رسالت ہے، یعنی ایک آپ ہیں محمد الرسول اللہ کی صورت میں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ 40 سال تک، 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت ملتی ہے، اب آپ بن گئے محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ نے حقیقت کو پانا ہے تو ذرا تقابل کیجئے کہ 40 سالہ زندگی کو مکے والے بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ کو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، چیف جسٹس مانتے ہیں، آپ کے ادب و احترام کرتے ہیں، آپ کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہیں، کسی لحاظ سے آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، مکمل طور پہ آپ کے قدردان ہیں۔ فرق پڑا تو کب پڑا؟ جب آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کام پہ تم لگے ہوئے ہو وہ سارا غلط ہے، بس آج ہی فرق شروع ہو گیا۔ وہی محمد بن عبداللہ جس کی آج تک بڑے قدردان تھے، آج جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ ساری تاریخ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، یہ آپ کی سیرت آپ کو مل جائے گی، ذرا مطالعہ کیجئے۔ تو آخر کون سی ایسی وجہ تھی جس بنیاد پہ وہ مکے والے آپ کے دشمن بن گئے؟ ہاں، اگر آپ محمد بن عبداللہ کی صورت میں چلتے رہتے، آپ کے ماننے والے محمد بن عبداللہ کی تعریفیں کرتے رہتے، آپ کی شکل و صورت بیان کرتے، آپ کے جو مناقب فضائل بیان کرتے رہتے، آپ کی خوبصورتی بیان کرتے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ آپ کا نام محمد ہی اس بات کی دلالت ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ آپ کے دادا نے آپ کی وہ وجود کو دیکھ کر کے آپ کا نام محمد رکھا تھا کہ یہ تو وہ بچہ ہے جس کی تعریف ہی ہوگی، کوئی بد تعریفی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور 40 سال کی عمر تک اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کسی نے بد تعریفی نہیں کی، چھوٹی عمر سے لے کے بڑے ہونے تک ہر طرف سے تعریف ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف ہے۔ تو بھائی یہ تو وہ تعریف ہے جو دشمن بھی کرتا ہے، اپنا بھی کرتا ہے، پرایا بھی کرتا ہے۔ اصل میں تعریف ویلڈ کون سی ہے، قابل قبول کون سی ہے؟ وہ ہے جب آپ نے محمد رسول اللہ کی آواز لگائی اور جس نے اس بات کو تسلیم کر لیا، یہ اصل چیز ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، آپ کا پیغمبر ہونا، آپ کا رسول ہونا، آپ کا 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر وحی نازل ہو جانا، جو بندہ اس بات کو تسلیم کرے گا اس کے اوپر یہ محمد کریم ہمارا احسان ہے اور وہ ہمارے احسان کا قدردان ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ وہی پہلے والی صورتحال پہ رہے، بعد والی جو آپ کی دعوت ہے، آپ کی بات ہے، اس کو قبول نہ کرے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز سے یہاں اس مسئلے کو واضح کیا ہے، کوئی شک والی بات باقی نہیں رہ جاتی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ تو
ایک سازش ہے، ایک فتنہ ہے. لوگوں نے جیسے عموماً دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، اور دھوکے کو بھی ہم نے بس ذرا اور انداز سے لے لیا کہ وہ جو غیر تھے انہوں نے تو یہ بہانہ بنایا، یا جو اپنے میں تھے انہوں نے بھی یہ بہانہ، اور لو جی دیکھو کل تک تو یہ محمد ہمارے اندر موجود تھا، آج کیا چیز ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے چھوڑ کر کے ان کو پیغمبر بنا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے پوچھ کے بناؤں پیغمبر؟ میں جس کو مرضی بناؤں؟ یعنی ان کو پہلے آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، اب آپ کو پیغمبر بنا دیا ہے، وہ اعتراض کرنے لگ گئے ہیں، اور ان کا اعتراض ہی ایک بہانہ بنایا، اور غیروں نے وہ شوشہ دیا، غیروں نے دھوکہ دیا کہ دیکھو جی یہ تو ہم جیسا انسان ہے، یہ تو بشر ہے. مطلب ان کا کیا تھا کہ بشر جو ہوتا ہے وہ تو رسول ہوتا نہیں ہے. اب اس دھوکے کے اندر یہ لوگ آ گئے، وہ دھوکہ دینے والے یہود تھے. تو اللہ پاک نے اس بات کا جواب بھی دیا ہے کہ مجھے بتاؤ جو پہلے پیغمبر آتے رہے وہ کون سی جنس سے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انسان نہیں تھے؟ وہ بھی تو انسان تھے. اس بات کا جواب کئی جگہوں پہ ہے، لیکن بہرحال دھوکہ کھا گئی عوام. انہوں نے کہا ہاں جی واقعی جی یہ ہم جیسا انسان ہو کے کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ بات واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے بھی کلوائی ہے، اور اللہ پاک نے یہ پیغام ہمیں بھی سمجھایا ہے. اللہ فرماتے کل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ تم تمہاری طرح کے بشر ہو، انسان ہو، اور انسانوں کو تو اللہ پیغمبر بناتا نہیں ہے لہذا تم پیغمبر ہو. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی رسالت کو جھٹلانے کا ایک بہانہ بنایا کہ تم انسان ہو. تو اللہ فرماتے کل، میرے نبی ان کو بتلائیے، ان کو یہ بات واضح کیجئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر آپ دوسری جنس کے تھے، اللہ فرماتے ان ظالموں کو سمجھاؤ کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں انسان ہوں؟ میں تو انسان نہیں ہوں، میں تو فلاں جنس سے ہوں. اللہ فرماتے کل، میرے نبی ان کو بتلائیے انما انا بشرن. ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، انما کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. انما انا بشرن مثلکم، بالکل یقینی بات ہے میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح کا، جیسے کہ تم انسان ہو، تمہارا جیسے کا وجود ہے، جیسے تم ابن آدم ہو میں بھی ابن آدم ہوں. یوحا الیہ، ایک فرق ہے اور وہ بڑا فرق ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، میرے پاس فرشتہ جبریل قرآن لے کے آتا ہے. اور وہ کیا پیغام ہے؟ اس کی جو بنیادی بات وہ ذہن نشین کر لو، انما الہکم الہ واحد، وہ ایک ہی بات ہے کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے. یہ جو تم نے کئی ایک بنا رکھے ہیں، 360 بنا رکھے ہیں، سینکڑوں ہزاروں بنا رکھے ہیں، ہر گلی محلے کے اندر، ہر روڈ کے اوپر، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اپنا اپنا بنا رکھا ہے، یہ سب غلط ہے. میرے پاس پیغام ہی آیا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ، اسی کا رخ کرو، اسی کے ہو جاؤ. واستغفروہ، اس سے معافی مانگ لو جو پہلے کر چکے ہو، وہ بھی تمہیں بخش دیا جائے گا. وویل للمشرکین، اس کے باوجود جو باز نہیں آئے گا، شرک پہ لگا رہے گا، اللہ کے ساتھ غیروں کو مانتا رہے گا، وویل للمشرکین، ایسے مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. اب دیکھیں اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے باوجود ہم وہی ذہن بنائے رکھیں جو ہمیں یہود نے شوشہ دیا، دھوکہ دیا کہ دیکھو جی یہ تو انسان ہے اور انسانوں کو تو اللہ رسول بناتے نہیں. مطلب کیا؟ اس وقت مکے والوں کے سامنے تھی آپ کی پرسنالٹی، آپ کا عزیز و اقارب کا ہونا، ان کو پتا تھا کل یہ عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، ٹھیک ہے ہمارا عزیز ہے، ان کے سامنے تھا. وہ اس بات کے انکاری کبھی نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ تو کسی اور جن سے ہے، یہ تو کوئی نوری مخلوق ہے، یہ جنوں میں سے، یہ فرشتوں میں سے، یا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. لہٰذا چونکہ آپ کا انسان ان کے سامنے تھا، انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ نبوت اور رسالت کٹھے نہیں ہو سکتے، نبوت اور رسالت اور بشریت یہ کٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ پاک نے سمجھایا کہ ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنایا ہے. دوسرے مقام پہ کئی جگہ پہ اللہ پاک نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر ہم کسی اور جنس سے کسی کو بناتے بھی رسول، مثلا فرشتے سے بنا دیتے، جن سے بنا دیتے، تو کیا آپ لوگ اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے؟
کبھی نہیں. دیکھیں نا آپ جنوں سے ہم ویسے ہی خوف زدہ ہیں, اور فرشتہ اس کی شخصیت اس کا وجود ہمارے سامنے آ جائے آپ تو کبھی برداشت نہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا تھا, بخار چڑھ گیا تھا. ہاں جی, آپ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کی وحی آ رہی تھی آپ کے پاس. یہ فرشتے ہیں, فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور بہت بڑی مخلوق ہیں. جبریل علیہ السلام کا وجود زمین سے لے کے آسمان تک اور دائیں افق سے لے کے بائیں افق تک ان کا وجود جو ہے نا وہ موجود تھا. یہ افق سارا بھرا ہوا تھا ان کے وجود سے. 600 پر تھے جناب جبریل علیہ السلام کے. کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ کی نورانی مخلوق کو؟ اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات اور کتنی بڑی بڑی مخلوقات بنا رکھی. تو ہمارے پاس میں یہ بات نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض کسی اور جنس میں سے ہم پیغمبر بھیج بھی دیتے تو ہم نے انسانی صورت میں بھیجنا تھا. تو تمہارا اعتراض تو پھر بھی وہی کا وہی تھا کہ دیکھو جی ہم انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے, حالانکہ وہ انسان نہ ہوتا, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی اس کے علاوہ دوسری صورت ہی نہیں تھی, مانوسیت اس کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. تو لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے قومی زبان میں بھیجا, عربوں کے پاس عرب پیغمبر کو بھیجا اور انسان بھیجا کہ مانوسیت ہو, اور بشر کی پیروی ہی ممکن ہے. آپ فرشتوں کی جنوں کی پیروی کبھی نہیں کر سکتے. پتہ ہے نا جنوں کے بارے آپ جانتے ہیں, اور جی فلاں کو سایہ ہو گیا ہے, فلاں کو جی جن لگ گیا ہے, فلاں کی جن نہیں ہے جی, وہاں کس جگہ پہ ان کا ڈیرا تھا, اس نے جہاں پیشاب کر دیا ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے, وہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے. اب جنوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اعزاز بخشا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب ابن آدم ہیں, ہم بھی ابن آدم ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نوازا ہے اور آپ لوگ اس نوازش کا انکار کرتے ہیں. بھائی باقی سارے پیغمبر وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آپ کا سلسلہ نسب کون نہیں جانتا؟ لہذا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے کہ لو جی آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ پتہ نہیں کون سی جنس ہیں. بھائی جب آج تک آپ اپنے پیغمبر کو ہی نہیں جان سکے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارا پیغمبر کس جنس سے آیا ہے, کس نسل سے ہے, تو کیا آپ ماننے والے ہیں؟ لہذا پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق بھی آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, ابراہیم میرے ابو ہیں, میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ بشارت و عیسیٰ, اور دوسرے الفاظ میں وہ بشارت و اخی عیسیٰ, میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں. اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ نہیں مان رہے تھے, انہوں نے کہا میں تو تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک ایسے پیغمبر کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں, خوشخبری تمہیں سنانے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہوگا. آپ کے دو بنیادی نام ہیں نا, ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے. تو احمد کا نام لے کے قرآن نے اس بات کو نقل کیا ہے. یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ سے اس کا ذکر فرمایا ہے, اور اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا ہے. لہٰذا اس بات کو یقین سے جانیے, دل سے جانیے, اور اس کے اوپر پھر فیصلہ کیجئے تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر خاص طور پہ آپ کا قدردان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بطور احسان قبول کرنا, اس کے اندر میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ یہ بات شامل ہے کہ جو کچھ پیارے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے نا, اس کو بغیر کسی حیل و حجت کے ہم قبول کریں. اور وہ ایک ہی چیز ہے, وہ اللہ کی وحی ہے, اور وحی کی آگے تقسیم ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے. کتاب اللہ کا قرآن ہے, اور حکمت اس کی وضاحت, اس کی تفسیر, جس کو ہم حدیث رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ حکمت کی باتیں ہیں, وہ دانائی کی باتیں ہیں. اب ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ پیغام ہے, اور دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مہینہ شروع ہونے والا ہے تو میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا تھا کہ ایک یہ آیت اور ایک اس کے ساتھ دوسری آیت, یہ تو موقف ہے نا جو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے یہ ایک احسان فرمایا تمہارے اوپر, اس کا یہ کرنے والا کام ہے جو اس کی ڈیوٹیز ہیں, لہٰذا آپ لوگ اس بات کو قبول کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر, سورہ یونس کی ابتدا دیکھیے, یہاں بھی اللہ پاک نے جس کام سے, جس بات سے آغاز کیا ہے
کہ ہمارا پیغمبر آپ کے پاس آنے والا ہے تو کیا چیز پیش کرے گا. اللہ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یہ بالکل پہلی آیت ہے اس کی، اگر آپ بھی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. تو ساتھ ہی فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ لوگوں کو بڑا عجیب لگا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے جو ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، اس کی طرف وحی کر دی. اور وہی ہم نے یہ کی ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے، واز کیجئے. یہ انذار جو ہوتا ہے کسی کو کسی بھی خطرناک مرحلے سے بچانے کے لیے خبردار کرنا ہوتا ہے. وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اچھا اجر ہے. جو آگے بھیجیں گے اپنے اچھے اعمال، اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اللہ کا پیغام کتنا حل ہے کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے. لوگوں کو تعجب لگا کہ ہم نے ایک انسان کو پیغمبر بنا دیا ہے. پیغمبر بھی بڑی قیمتی باتیں ان کو بتاتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ بڑا اچھا انجام ہے آپ کے لیے. کافروں کا جواب سنیے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ کھلا جادو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ کا. میں نے عرض کیا کہ چونکہ آپ کی شخصیت ان کے سامنے تھی لہذا وہ کبھی اس بات کے منکر نہیں ہو سکتے تھے یہ کون ہے. لیکن دوسری طرف چلے گئے کہ یہ جس انداز کا رویہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے یہ تو جادوگر ہے. اب اللہ معاف کرے، یہ بڑی خطرناک بات تھی. اب اس بنیاد پہ وہ کفر میں چلے گئے چونکہ نہیں مانے. اب یہ سیدھی سی بات ہے، کتنا کھلا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں. تو انشاءاللہ نتیجہ ایسے ہی ہے. آج جو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا وہ کل کو نقصان اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ہو جائے گا. اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی بات کو مانا، آپ کے دیے ہوئے پیغام کو لے کر کے اس کے مطابق عمل کیا، نتیجہ اس کے حق میں ہے. ہاں جی، اب آگے چلتے ہیں. آگے چل کے موضوع تو یہی چل رہا ہے. یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان ہوتی ہیں، پیغمبر کی رسالت بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا آسمانوں سے پیغام بھیجنا اس کا ذکر ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہاں بات چلتے چلتے پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اسی کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے. یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے. جب ہمیں انجام سے ڈرایا جائے گا کام بہتر ہو جائے گا. سزا کا ڈر نہ ہو، سزا کا تصور نہ ہو ذہن میں، نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے. بچے کے دل میں سزا کا تصور نہیں ہوگا، بچہ کبھی سیدھا کام نہیں کرے گا. معاشرے کے اندر قانون کا ڈر نہیں ہوگا، سزا کا ڈر نہیں ہوگا تو کھلے عام بغاوت ہوگی. لیکن اگر سزا کا تصور ذہن میں ہوگا بہت ساری خرابیاں ختم ہوتی ہیں. جس کسی کے پاس جتنی طاقت آتی ہے وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے قانون سے، سزا سے، وہی سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھو، تم تو جتنے بڑے فسادی بن جاؤ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیش تو تم نے اللہ کے پاس ہونا ہے، پھر کدھر جاؤ گے، کیا کرو گے؟ تو اس لیے اللہ نے یہ مسئلہ بالکل واضح کر دیا. اللہ زندگی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے اور دے گا ہر قیمت. تو موت سے بچ نہیں سکتے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مرنے کے بعد تم نے پیش بھی اس کے سامنے ہونا ہے. پھر ذرا سوچ لو تمہارا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، بڑی قیمتی بات ہے، ذرا نوٹ کیجئے. اور ہماری تفسیر جو خود ساختہ ہے وہ بھی ذرا اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. موعظہ، نصیحت. اور نصیحت وہ بات ہوتی ہے جو آپ کو نتیجے سے خبردار کرے کہ تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے، اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، اگر تم نے برے کام نہ چھوڑے، اپنی اصلاح نہ کی، اللہ اٹھا کے دوزخ کے اندر پھینکیں گے، آگ کا ایندھن بنا دیں گے تمہیں.
لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب کس کو نہیں پتا کہ وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے اس کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نصیحت ہی ہے جس کی وہ تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت، وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا یوحا الیہ، میرے پیغمبر ان کو بتاؤ میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں کے اندر خرابیاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ان کے لیے شفا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کی وحی سے ہمارے دلوں کا علاج ہو سکتا ہے، یہ قرآن شفا ہے، جو قرآن سے جڑ جائے گا اس کا جسم بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، دل تو ضرور بھی ضرور 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کی بیماریاں ان کا علاج قرآن سے ہے، قرآن کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وشفاء لما فی الصدور، یہ جو سینوں میں ہے نا، یعنی دل کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمہ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اب دیکھیں ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بار بار ذکر کیا ہے، موعظہ، شفا، ہدن یعنی ہدایت، ورحمت رحمت، اللہ کی مہربانی۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے اوپر بولا جا رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے اور بندوں کی خیر خواہی کی ہے۔ اب یہ ساری آیت آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ تفسیر آپ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ یہ سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 57 ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت اس کے ساتھ ہے، سنیے ذرا، کل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے نبی ان کو مسئلہ بتلائیے، یہ مسئلہ واضح کر دیجئے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، اس کے ساتھ انہیں خوش ہو جانا چاہیے، انہیں فرحت حاصل ہو جانی چاہیے۔ اور یہ فرحت، خوشی کس چیز کا نام ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، کہ جب بندے کو کہیں سے بڑا سکون ملتا ہے بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بندہ خوش باش ہو جاتا ہے اور دل کے اثرات پورے وجود پہ آتے ہیں۔ انسان کا دل پرسکون ہے، پورے کا پورا انسان پرسکون ہے۔ اگر دل ہی بے چین ہے تو پھر انسان کے وجود کے اندر بھی سکون نہیں آنے والا۔ یہ طبی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اگر دل بیمار ہو گیا پورا جسم بیمار ہو گیا، اور اگر دل کے اندر بیماری روحانی آ گئی، دل کے اندر خرابیاں ہیں، آپ کا سارا جسم خراب ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کرنے والے ہیں دل آپ کو کبھی نہیں کرنے دے گا۔ آپ نماز پڑھنے والے دل آپ کو آنے ہی نہیں دیتا ادھر، آپ کہتے ہیں میں نے اس برے کام کو چھوڑنا ہے، وہ نہیں چھوڑنے دیتا، اور آپ برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لہذا دل تو بنیاد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے نبی ان کو بتلائیے یہ جو اللہ کا فضل ہوا، تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہوئی تمہارے اوپر، فبذالک فلیفرحوا، اس کے اوپر تمہارے دلوں کو اطمینان، خوشی، فرحت، سکون مل جانا چاہیے۔ کیا یہ سکون ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ بہت کم، بڑی کم توجہ ہے اس طرف ہماری۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گویا سمجھے آرڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ان کے دلوں میں خوشی آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی اور نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی، ہمیں معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل نظر نہیں آ رہی، یہ بہت ہم قصوروار ہیں اس کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، اور دنیا والوں جو کچھ اکٹھا کر رہے ہو اس سے یہ چیز بہت اعلیٰ ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی سکون پانا ہے، دل کے اندر فرحت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو قبول کر لو، ورنہ پھر نہ دنیا کے اندر سکون ملے گا نہ اس کا انجام ہی اچھا ہوگا۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، پیغام بالکل کلیئر ہے۔ میں نے 57-58 نمبر آیا تھا آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ یونس، یہ نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ تفسیر گھروں میں پڑھ لیں۔ لیکن کیا ہو گیا، ہمیں کیسے کا معاشرہ بن گیا، پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ کے رسول یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گویا ایک بہت بڑی رحمت ہیں، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فبذالک فلیفرحوا، اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ اب لڈیاں ڈالو، بگڑے ڈالو،
नाच और गाने का भी एहतमाम कर लो और पूरा रबीउल अव्वल का महीना इस अंदाज से मनाओ कि पता चल जाए कि वाकई अल्लाह ताला का एहसान हुआ था मोहम्मद करीम की शक्ल में, वाकई मुसलमान बड़े कदरदान हैं। ये मौलवी साहबान ने इसकी तफसीर बयान की हुई है और लोगों के सामने धड़ल्ले के साथ ये मसला बयान करते हैं। अब जरा मोमिन भाइयों सोचिए कि एक तरफ अल्लाह ताला का पैगाम वो लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन वाला मैंने आपको सुनाया है, सूरह आल इमरान के अंदर है, एक तरफ ये सूरह यूनुस के अंदर जो अल्लाह ताला अपनी वही के सिलसिले में, कुरान के सिलसिले में ये मसला हमारे सामने रख रहे हैं और हमारे दिलों को सुकून देना चाहते हैं। इसको हमने कैसे सुकून से बेसुकूनी की तरफ तब्दील कर दिया। हमने खुद साख्ता तफसीर करके अपने आप को बर्बाद कर डाला। और करने वाले, करवाने वाले कौन हैं? मौलवी साहबान हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस कदर बेतौफीक याराने हरम। यानी हम कैसे के लोग हैं, अपना ज़हन नहीं तब्दील करना। हमने कहना कि नहीं, जो हमारे ज़हन में जो हमने बना दिया है खुद साख्ता प्रोग्राम, कुरान को बदल के रख दो, तो शायद हम नतीजे से बेखबर हैं। वो इंजार, वो नसीहत जिसके लिए कुरान आया, उस नसीहत से हम बेखबर हो गए। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला में हक समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला के जो मंशा है, जो अल्लाह के तकाजे हैं प्यारे पैगंबर को भेजने के बाद, जो आपकी रिसालत के तकाजे हैं, अल्लाह हमें वो पूरे करने की तौफीक दे। यकीनन अगर हमने ये काम कर लिया तो हमने आपकी रिसालत को तस्लीम किया और आपके ऊपर ईमान लाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वरना फिर हम नाम की हद तक तो बहुत कुछ देख पाएंगे, नतीजे के लिहाज से हम जीरो पे होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाएं, हमें नेक अमाल करने की तौफीक दें। वसल्लल्लाहु अलैहि नबी।